آپ جب شب برات کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اس اصول کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جو عبادت عقیدہ اور خاص اعمال جو ہم اس رات کرتے ہیں اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن یا صحیح حدیث سے ہونی چاہیے۔ محض کسی روایت کا مشہور ہونا یا بزرگوں کا سنا ہوا ہونا یہ شرعی دلیل بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، شب برات کے نام پر جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ دین نہیں بلکہ رسم رواج ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کی جا رہی ہے، اور دن میں نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے عام بات شب برات میں یہ ہے کہ حلوہ لازم ہے۔ اگر یہ واقعی دین کا ایک حصہ ہوتا تو کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی کسی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث میں اس کا کوئی بھی ثبوت ملتا ہے، یا کہ اس طرح کے حلوہ یا کسی خاص پکوان کا اس دن کا ذکر ملتا ہے۔ عبادت کو کھانے سے جوڑ دینا یہ دن میں اضافہ ہے، اور ہر اضافہ بدعت کہلاتا ہے۔ سوچئے، آپ خود عقل لگائیے کہ جو نبی بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے وہ کسی حلوے کا رسم کا ذکر کرنا کیا بھول جائیں گے؟ کچھ لوگ اپنے گھروں میں، چھتوں میں اور قبرستانوں میں جا کر روشنیاں کرتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں اور آتش بازی تک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں عبادت جو ہے وہ سکون اور عاجزی اور خشوع کا نام ہے، نہ کہ شور، نمائش یا روشنی کا نام ہے۔ اگر واقعی اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابیوں کے واقعہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ملتا۔ یہ جو ہے یہ ہمارے غیر مسلم تہواروں سے متاثر کر کے ہمارے دین میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے دین میں تو ناچ گانا، ڈھول بجانا یہ سب منع ہے، تو پھر آج لوگ یہ آتش بازی کیوں کر رہے ہیں اور روشنیاں کیوں کر رہے ہیں، چراغیں کیوں جلا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا دین ہے؟ کیا یہ ہماری عبادت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ شب برات میں 100 رکعتیں پڑھنی ہے اور ان رکعتوں میں فلاں سورہ پڑھنا ہے، یہ نفل پڑھنی ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل بھی غلط ہے، اور یہ کہیں پر بھی اس سے کوئی ثابت نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ سوچئے کہ اگر ایسا کوئی نماز، اس میں نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور سکھاتے، یا کوئی صحابہ کے عمل سے ضرور ثابت ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات کو قبرستان جانا لازم ہے، لیکن یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اور ہاں، قبرستان جانا عمومی طور پر سنت ہے، لیکن شب برات کی رات کو ہی جانا یہ بالکل بھی بدعت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر قبرستان جایا کرتے تھے رات کو، لیکن یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ شب برات کی رات کو ہی جاتے تھے۔ یہ دن میں بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں شب برات کو لے کر ایک بہت ہی خطرناک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات فیصلہ ہونے والا ہے اگلے سال کی پیدائش، موت اور رزق کی، جبکہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ فیصلے کی جو رات ہے وہ صرف اور صرف لیلۃ القدر ہے۔ ہمارا شب برات کو لیلۃ القدر کے برابر سمجھنا یا اس جیسا سمجھنا یہ ایک جاہلیت اور بدعت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پوری رات کو جو جاگنے کی بات ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور پورے سال میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی رات نہیں ہے جو پوری رات کو جاگ کر عبادت کی اجازت دی گئی ہے، صرف اور صرف رمضان کے آخری عشرے میں۔ کے روزہ رکھنے والوں سے میرا صرف ایک ہی سوال ہے، کیا آپ نے پچھلے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کو کمپلیٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو فرض ہے، آپ نے فرض روزہ ہے اسے پورا کمپلیٹ مکمل نہیں کیا، تو پھر جس روزے کی صحیح حدیث میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس روزے کو رکھنے کے لیے ہم اتنا ذوق شوق کیوں دکھاتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پسند کرے گا جو فرض ہے، یا اس عبادت کو جو بدعت ہے۔ شب برات میں کچھ مخصوص لوگ کاغذ میں بہت ساری دعاؤں کو لکھ کر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دعائیں اس رات کو نہیں پڑھی گئی تو وہ لوگ محروم ہو جائیں گے، اور لوگ ڈر کے مارے یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دعا میں تو وسعت ہے، لیکن کسی دعا کو مخصوص رات کے لیے مخصوص کر دینا یہ بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے، جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے، ہم انہی طریقوں پر
पर चलते हुए इबादत करें। शब बरात के रिलेटेड जो भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।